اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ أَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَىٰ أَنْ أَسْرِ بِعِبَادِي فَاضْرِبْ لَهُمْ طَرِيقًا فِي الْبَحْرِ يَبَسًا لَا تَخَافُ دَرَكًا وَلَا تَخْشَىٰ فَأَتْبَعَهُمْ فِرْعَوْنُ بِجُنُودِهِ فَغَشِيَهُمْ مِنَ الْيَمِّ مَا غَشِيَهُمْ وَأَضَلَّ فِرْعَوْنُ قَوْمَهُ وَمَا هَدَىٰ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ قَدْ أَنْجَيْنَاكُمْ مِنْ عَدُوِّكُمْ وَوَاعَدْنَاكُمْ جانب الطور الأيمن ونزلنا عليكم المن والسلوى صدق اللہ العظیم۔ ان آیات مبارکہ کے اندر اللہ رب العزت نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو جو فرعون سے نجات عطا فرمائی اس کا ذکر فرمایا کہ وَلَقَدْ أَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَىٰ کہ ہم نے حکم بھیجا موسیٰ علیہ السلام کی طرف ان اسر بعبادی کہ لے کر نکل جائے رات کو میرے بندوں کو فضرب لہم طریقا فی البحر یبسا اور بنا لے ان کے لیے رستہ دریا کے اندر سوکھا رستہ بنا لے لا تخاف درکا اور نہ ڈرے فرعون کا پیچھا کرنے سے ولا تخشا اور نہ ڈوبنے سے۔ مطلب یہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے یہ حکم دیا کہ آپ اپنی قوم کو لے کر کے رات کے ایک حصے میں نکل جاؤ، مصر سے نکل جاؤ۔ اب بنی اسرائیل جب مصر سے نکلیں گے تو فرعون ظاہر ان کا دشمن ہے، پیچھا تو کرے گا، اور جس طرف جانے کا اللہ کا حکم ہے وہاں پر راستے میں دریا بھی آتا ہے، دریا پر پل نہیں ہے، دریا کو پار کیسے کریں گے، پیچھے سے دشمن آئے گا، آگے کیا ہوگا؟ تو اللہ نے پہلے ہی فرما دیا کہ جب راستے میں دریا آ جائے تو دریا کے اوپر اپنا عصا مارنا، اپنی لاٹھی مارنا، تو اس میں سے راستے بن جائیں گے اور وہ بالکل خشک راستے بن جائیں گے، تو ان سے پار ہو جانا۔ اور جو ہے وہ فرعون کی پکڑ سے مت ڈرنا کہ فرعون پیچھے سے آ کے تمہیں پکڑ لے گا، اس کے آنے سے مت ڈرنا، اور نہ ہی جو ہے وہ دریا میں جو ہے وہ ڈوبنے سے ڈرنا کہ بھائی کیا پتہ ابھی تو راستے تو بنے ہیں، کیا پتہ مل جائیں دوبارہ، یعنی ڈر ہوتا ہے کہ انسان کو، فرمایا کہ ڈرنا نہیں ہے۔ فَأَتْبَعَهُمْ فِرْعَوْنُ بِجُنُودِهِ فَغَشِيَهُمْ مِنَ الْيَمِّ مَا غَشِيَهُمْ جب موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو لے کر کے نکل آئے تو صبح کو شور ہوا کہ بھائی بنی اسرائیل تو رات کو نکل گئے، فرعون کو خبر ہوئی تو فرعون اپنا لشکر لے کر کے ان کے تعاقب میں نکلا۔ جب دریا کے قریب پہنچے تو موسیٰ علیہ السلام کی قوم ساری کی ساری انہی خشک رستوں سے دریا کو عبور کر گئی، دریا کو پار کر گئی۔ پیچھے سے فرعون کا جو لشکر آیا انہوں نے نہ ادھر دیکھا، نہ آگے دیکھا، نہ پیچھے دیکھا، بس وہ بھی بنی اسرائیل کے پیچھے جو ہے اپنے گھوڑے جو ہے انہوں نے دریا کے اندر ڈال دیے۔ تو جو ہی فرعون اور اس کی قوم دریا کے اندر ہوئے تو اللہ نے فرمایا کہ من الیم ما غشیہم فغشیہم من الیم ما غشیہم تو پس پانی آپس میں مل گیا جیسے اس کو ملنا تھا، یعنی پانی بالکل آپس میں مل گیا، جیسے پہلے ملا ہوا تھا ایسے ہی پانی دوبارہ مل گیا، اور ساری کی ساری جو ہے وہ فرعون کی قوم اور فرعون وہاں پر غرق ہوئے۔ وَأَضَلَّ فِرْعَوْنُ قَوْمَهُ اور گمراہ کیا فرعون نے اپنی قوم کو، وَمَا هَدَىٰ اور اپنی قوم کو اس نے سمجھایا نہیں۔ یا بنی اسرائیل اے بنی اسرائیل قد انجیناکم من عدوکم ہم نے تمہیں نجات دی تمہارے دشمن فرعون سے، وواعدناکم جانب الطور الایمن اور ہم نے تم سے وعدہ کیا پہاڑ کی دائیں جانب میں، موسیٰ علیہ السلام سے وعدہ کیا تھا پہاڑ کی دائیں جانب، ونزلنا علیکم المن والسلوى اور ہم نے نازل کیا اور ہم نے اتارا تمہارے اوپر من اور سلوہ وادی طیہ کے اندر۔ جب بنی اسرائیل یہاں پر بند ہو گئی تھی، یعنی نافرمانی کی وجہ سے، یعنی بچھڑے کو اپنا معبود بنانے کی وجہ سے اللہ نے جو ان پر جو ہے وہ ایک آزمائش اور ایک امتحان ڈالا کہ 40 سال تک وادی طیہ کے اندر یہ بند رہے۔
یہ صبر کرتے، رات کو جہاں تک پہنچتے وہاں پر رات کو قیام کرتے، جب صبح ہوتی تو وہیں پر ہوتے تھے جہاں سے یہ صبح کو چلے تھے، تو 40 سال تک وہاں پر رہے، اور اللہ نے ان پر اس وادی میں یعنی چٹیل میدان کے اندر اللہ نے ان پر یہ انعامات کیے، باوجود یہ کہ یہ امتحان میں ہے، آزمائش میں ہے، پکڑ میں ہے، اس کے باوجود بھی اللہ کی طرف سے انعام یہ ہے کہ یعنی ان پر اللہ کی طرف سے کھانا اتارا جاتا تھا، یعنی وہاں پر یعنی چٹیل میدان میں تو کوئی چیز نہیں تھی، اللہ کی طرف سے من اور سلوہ نازل ہوتا تھا۔ اب پانی ان کے لیے وہاں پر نہیں تھا تو اللہ نے وہاں پر 12 چشمے جاری فرما دیے، اور ان کے لیے اب سائے کا نظام نہیں ہے، سائے کا بندوبست نہیں ہے، یہ چٹیل میدان ہے، اب اتنی دھوپ ہے تو سایہ کہاں سے حاصل کریں، کوئی درخت نہیں ہے، تو اللہ نے ایسے بادل مقرر کر دیے کہ یہ بنی اسرائیل جہاں جاتے تھے وہ بادل ان کے اوپر جاتے تھے، سایہ کرتے تھے۔ اور پھر ان کے کپڑوں کا، لباس کا نظام یہ تھا کہ ان کے کپڑے، ان کے بچوں کے کپڑے ان کے جسم کے ساتھ ساتھ بڑے ہوتے تھے، یعنی اب بچہ ہے، چھوٹا ہے، اب وہ 1 سال بعد 2 سال بعد بڑا ہوا، پہلے تو کپڑے اس کو کم پڑ گئے، لیکن وہ ایک ایسا اللہ کی طرف سے نظام تھا کہ وہ کپڑے ساتھ ساتھ اس کے جسم کے مطابق بڑے ہوتے تھے، اور وہ میلے بھی نہیں ہوتے تھے۔ یہ اللہ کی طرف سے یعنی ان پر احسانات، یہ وادی عطیہ کے اندر، تو اللہ تعالیٰ نے ان پر من اور سلوہ بھی نازل فرمایا۔ کلوا من طیبات ما رزقناکم، تو اللہ نے فرمایا کھاؤ اس پاکیزہ رزق میں سے جو ہم نے تمہیں دیا، ولا تطغوا فیہ، اور اس میں یعنی زیادتی نہ کرو، حد سے نہ بڑھو، فیحل علیکم غضبی، پھر تمہارے اوپر آئے گا میرا غصہ، یعنی اگر تم زیادتی کرو گے تو تمہارے اوپر میرا غصہ نازل ہوگا۔ وَمَن يَحْلِلْ عَلَيْهِ غَضَبِي، اور جس شخص پر اترا میرا غصہ، فَقَدْ هَوَىٰ، پس وہ تباہ ہو گیا۔ یعنی اللہ نے فرمایا کہ یعنی جو نافرمانی کرے گا، ناشکری کرے گا، یعنی میرے اس دیے ہوئے رزق کے اندر وہ غلط جمع کرنے کی کوشش کرے گا تو اس پر میرا غصہ نازل ہوگا، میرا غضب نازل ہوگا، اور اللہ نے فرمایا کہ جس پر میرا غضب نازل ہو جائے وہ تباہ ہو جاتا ہے۔ وَإِنِّي لَغَفَّارٌ، اور اللہ نے یہ بھی فرمایا کہ میں بخشنے والا بھی ہوں، لیکن لمن تابا، اس شخص کو جو توبہ کرے، جو سچے دل سے توبہ کرے اللہ تعالیٰ اس کو بخش بھی دیتے ہیں۔ وَآمَنَ وَعَمِلَ صالحًا،